نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی الحی القیوم زندہ رہنے والا القیوم سب کو تھامنے والا نزل علیک الکتاب بالحق اتارا ہے اس نے آپ پر سچی کتاب کو مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور اتارا اس نے تورات کو اور انجیل کو من قبل هدى للناس اس سے پہلے جو ہدایت کا ذریعہ تھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اتارا اس نے فرقان کو إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ پاک کی آیات کا لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا ہے سورہ بقرہ الحمدللہ اس کا درس پورا ہوا آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد ان کا نام عمران تھا یہ بہت زیادہ نیک صالح متقی انسان تھے مسجد اقصی کے امام تھے تو اس صورت میں ان کی اہلیہ کا اور حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے یعنی ان کی بیوی کا ان کی بیٹی کا ان کے نواسے کا ذکر ہے جو ان کے آل ہیں تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس سے پہلے الف لام میم یہ حروف متشابہات میں سے ہے اس کی مراد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے اس راز کو کوئی نہیں جان سکتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے عبادت کے لائق عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے کیونکہ خالق وہ ہے مالک وہ ہے کارساز وہ ہے بگڑی بنانے والا وہ ہے حاجت روا وہ ہے رازق وہ ہے نفع نقصان سب کچھ اس کے قبضہ اور اختیار میں ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے الحی زندہ ہے اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب ختم ہونے والا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو باقی رہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک اعلان ہوگا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے آج کس کی حکومت ہے تو اللہ پاک ہی کی طرف سے جواب ہوگا للہ الواحد القہار صرف اللہ کی بادشاہ ہے
اللہ کے سوا سب کچھ ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، سب فانی ہے۔ القیوم، سب کا تھامنے والا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، انسان ہے یا جمادات، جو بھی ہے اسے وجود دینے والا بھی اللہ، اسے تھامنے والا بھی اللہ۔ آسمان کتنے بڑے ہیں اور کتنی بلندی پر ہیں، اللہ پاک نے انہیں تھاما ہوا ہے۔ اجی ان کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، اس کے بغیر اللہ نے انہیں تھاما ہوا ہے، انہیں روکا ہوا ہے۔ اسی طرح چاند، سورج، ستارے ہیں اور اللہ پاک کی دوسری بڑی بڑی چیزیں ہیں، اجی انہیں تھامنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر سچی کتاب کو اتارا ہے، یعنی قرآن کریم اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں اللہ پاک نے اتاری ہیں، بھیجی ہیں، ان کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، جو اصل تھی، جو اللہ پاک کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی، جو اللہ پاک کی طرف سے اتاری ہوئی تھی، اصل کتابیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ باقی جو کتابیں بعد میں محرف ہو گئیں، ان میں تحریف کر دی گئی، انہیں بدل دیا گیا، ان کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے، اس میں تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اور قرآن کریم جھوٹ کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ جتنی بھی ان کے پاس انجیلیں ہیں، جب ان کا نیا ایڈیشن آتا ہے تو پہلی عبارتیں بدل دیتی ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ پاک نے تورات کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے تقاضا کیا کہ ہمارے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونا چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، اللہ پاک نے طور پر انہیں اعتکاف کرنے کا حکم دیا، پہلے 1 مہینے کا، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، تو 40 روز اعتکاف کرنے کے بعد اللہ پاک نے لکھی لکھائی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی۔ والانجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی۔ من قبل، یہ ساری کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی، اس سے پہلے اتاری گئی۔ ھدی للناس، یہ ساری کی ساری کتابیں اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھیں، لیکن اس وقت یہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی۔ اب عمل ہوگا تو صرف قرآن کریم پر ہوگا، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، جس کا قرآن کریم پہ عمل نہیں ہے وہ نجات نہیں پائے گا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ پاک نے فرقان کو نازل کیا۔ قرآن کریم کے 5 نام ایسے ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 کتاب، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ نمبر 2 قرآن کریم، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ نمبر 3 فرقان، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ نمبر 4 کتاب، حامیم والکتاب المبین۔ نمبر 5 ذکر، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، جن لوگوں نے اللہ پاک کی آیات کا انکار کیا، کفر اختیار کیا، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، شرک کرے گا، تو اللہ پاک اس کی گرفت فرمائیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور دائمی عذاب ہے، ہمیشہ کا عذاب ہے۔
تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے سلامتی ایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔